وہ مر کر مٹی میں نہیں مل جاتا، بلکہ صاحب عرس اللہ کی بارگاہ میں وصال کا شرف حاصل کرتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات، اسی لیے ہم اہل سنت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں مدینے جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی ہمیں مر جانے میں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یقین کی بات ہے، صرف یقین کی بات ہے، اگر مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ گنبد کی زیارت کے وقت آپ کو کوئی ہٹا سکتا ہے، پیچھے کر سکتا ہے، مخل ہو سکتا ہے، لیکن جب مر کے قبر میں جاؤ، مرنے کی قیمت کتنی قیمتی ہے، وفا کی قیمت کتنی قیمتی ہے، جب مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب سامنے ہوتا ہے اور جی بھر کر انسان دیدار کرتا رہتا ہے۔ میرے نام کہتے قبر میں رہلائیں گے، تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طاعت رسول اللہ۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شمع کس گل سے ملاقات کی رات۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کس کی قبر میں اجالا ہوگا، کس کی قبر میں دیدار ہوگا، کس کی قبر میں رونقیں ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ بہت اللہ والے کہلانے والے ایسے ہوں گے کہ جن کی قبر میں سانپ اور بچھو ہوگی، اس لیے کہ اللہ والے کہلانے میں کسی کو دھوکہ ہو سکتا ہے، اور بہت ایسے بدنام زمانہ بھی ہوں گے جن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ہوگی، اس لیے کہ وہ جس سے راضی ہونا چاہیے کتے کو پانی پلانے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر راضی نہ ہونا چاہے تو ہزاروں سال سجدہ کرنے والے سے بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو اب ہمیں اپنی قبر کی تیاری، اس کا مقصد ہے فکر آخرت۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو رضا الہی کے لیے گزار دیا تو ان کی موت کے دن بھی اتنا بڑا مجمع لگ گیا، لیکن جو لوگ رضا الہی کے لیے زندگی نہیں گزارتے پھر ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر انسان کو ایک دن میں 7 مرتبہ پکار کر کہتی ہے، اے میرے اوپر اکڑ کر چلنے والے، اے میرے اوپر گناہ کرنے والے، اے میرے اوپر پاپ کرنے والے، اے میرے اوپر اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ایک دن تو میرے اندر آئے گا، میرے سینے میں آئے گا، اس دن میں تجھے مزہ چکھاؤں گی، کیونکہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر جو ہے کوئی مونس نہیں ہے، میرے اندر کوئی غمگسار نہیں ہے، میرے اندر کوئی غمخوار نہیں ہے۔ ایک دن میں قبر 7 مرتبہ پکار کر کہتی ہے، اور اگر آپ حق سننے کے لیے آئے ہیں تو ایک بات میں عرض کروں، شاعری کی کائنات الگ ہے، احادیث مصطفیٰ کی کائنات الگ ہے۔ ہم شاعری کی دنیا کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن اتنا ہی جتنا شریعت اجازت دیتی ہے، مگر احادیث کی دنیا پر ہمارا اتنا یقین ہے، کتنا یقین ہے، ہمیں اپنے ماؤں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین ہے اس سے زیادہ حدیث رسول پر یقین ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ نے اور ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، ادھر مریں گے ادھر جنت میں جائیں گے، پھر ہم کچھ کریں، جوا کھیلتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، مسجدوں کو ویران کرتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، ماؤں کو گالیاں دیتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، نشہ کرتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، کیونکہ آپ نے تو اس کا دامن پکڑا، اس کا پکڑا، اس کا پکڑا۔ لیکن آئیے ہاتھ کھولنے کے لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ صحاح سکہ کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، جس کو شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، تھوڑا توجہ کے ساتھ اس کو سن لیں خدا کے لیے۔ اللہ اکبر، ابھی میں کسی کے مرید کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں مرشد کی بات کر رہا ہوں، اور وہ مرید ہے تو کس کا؟ پوری امت کا مرشد ہے، اور مرید ہے تو کس کا؟ اس ذات
बरात का अल्लाह अकबर, जिसे दुनिया मुस्तफा जाने रहमत कहती है, सैयदुल मासूमीन कहती है, शफीउल मुस्लिमीन कहती है। और ये बात याद रखें, आप जानते हैं सहाबा में एक ऐसे सहाबी का विसाल हुआ है, अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह ने अल्लाह सैयदुल अंसार का लक़ब अता फरमाया है। शायद इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूंगा, वो तवील गुफ्तगू नहीं, क्योंकि मुझे 2 बजे निकलना था और उसमें सिर्फ अब 5 मिनट बचे हैं। मैं उसमें गुफ्तगू पूरी करूंगा। अगर मैं ऐसा न कर सका तो शायद मैं कई वादा खिलाफी करने वालों में हो जाऊंगा। इसलिए आप मेरी गुफ्तगू पर तवज्जो करना, ध्यान देना, बहुत तवज्जो करना, सबकी तवज्जो। मैं अपने आप से भी मुखातिब हूँ और आपसे भी मुखातिब हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। लेकिन याद रखिए, विसाल किसका हुआ है, जरा तवज्जो कीजिएगा। विसाल किसका हुआ है, जिसे मेरे आका ने लक़ब अता किया है, सैयदुल अंसार, यानी जितने हुजूर के मदीने के अंसारी सहाबा थे, अंसार थे, उन सब के सरदार का विसाल हुआ है। आका ने उनको लक़ब दिया है सैयदुल अंसार। और नंबर 2, उनके विसाल के मौके पर हुजूर खुद भी रोए हैं और रोते रोते अचानक मुस्कुराए हैं। मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, कब्र किसे कहते हैं? कब्र ही एक वो मकाम है न जहाँ किसी की डिग्री चलती है, न दादागिरी चलती है, न बाबागिरी चलती है। वहाँ किसी का कुछ नहीं चलता, वहाँ सिर्फ अल्लाह की मर्जी चलती है। अल्लाह अकबर, वो जो चाहे फैसला करे। अल्लाह अल्लाह, सैयदुल अंसार का विसाल हुआ। मेरे आका रोते रोते मुस्कुरा पड़े। सहाबा ने अर्ज़ की, मेरे आका, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप रोते रोते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो मेरे सरकार फरमाते हैं, ये सैयदुल अंसार साद इब्न मुआज़, जिसकी रूह जब आसमानों पर ले जाई गई तो इसकी रूह की खुशी में अर्श झूम रहा था। मैंने अर्श को झूमते देखा, अर्श को खुशी से झूमते देखा, इसलिए मैं मुस्कुरा पड़ा। मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह अकबर, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए मेरे शहीद की वो फाजिल गया और फर्श पे धूमें मचे, वो मोमिने सोने मिला। अर्श पे धूमें मचे, वो मोमिने सोने मिला। फर्श से मातम उठे, वो तैयब वो ताहिर गया। और ठोकरें खाते फिरोगे, ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रज़ा, अव्वल गया आखिर गया। काफिला तो ए रज़ा, अव्वल गया आखिर गया। सैयदुल अंसार का विसाल, अर्श झूम रहा है। और तीसरी बात ये, 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में जमीन पर उतरे हैं। मेरे आका सहाबा से कहते हैं, 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में। अगर ये सैयदुल अंसार ना भी होते तो हम सुन्नियों का अकीदा है